بنایا رب الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلامی زندگی۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج معاشرے میں جس سے بھی اس کا حال، احوال اور معاملات کے حوالے سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ بہت پریشان ہوں اور حالات ناگفتہ بے ہیں، معاملات بڑے عجیب ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ذہن جو ہے مطمئن جو ہے وہ نہیں ہوتا، دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون بھی نہیں ہے۔ تو آخر پریشانی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے، اس کو ہم نے آج سلسلے میں ڈسکس کرنا ہے۔ سلسلے میں مدنی پھول مدنی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہمیں عطا فرمائیں گے، اس حوالے سے بتائیں گے کہ پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے۔ کچھ پریشانیوں کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہوتا ہے، کچھ معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی ہوں گے۔ آپ اس حوالے سے اگر جو ہے اس سلسلے میں شامل ہونا چاہیں آپ کال کر سکیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے نعت خوان اسلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ نعت شریف کی فرمائش کر سکیں گے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، روحانی علاج بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی غرض سے سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو ایک بہت بڑی پریشانی کا ایک سبب ہے اس سے بچنے کا ہمارا ذہن بنے گا اور ہماری دنیا و آخرت کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. With the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran, according to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. O believers, let not some men among you laugh at other men. Perhaps they may be better than them who laugh. And the woman must not laugh at other women. Perhaps they may be better than them. And neither should find faults in one another, nor call one another by nicknames. What a bad thing it is to be called disobedient after believing. And those who do not repent, they are the unjust ones. O believers, avoid most suspicions. Certainly some suspicions are sins, and do not search for faults, and do not backbite one another. Would any one of you like to eat the flesh of his dead brother? Surely you would hate it. And fear Allah. Certainly Allah is forgiving, merciful. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala علیہ وسلم. تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف سنیں گے. دل میں خلوص پایا تو انشاءاللہ عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی شکل بنائے نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا
تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا آقا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا جانانا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا
ہے جلوائے جانانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ عمران بھائی، سلسلے میں ماشاءاللہ آج آپ مبلغ کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے کہ پریشان بندہ ہوتا ہی ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا، کبھی معاشی حوالے سے، کبھی معاشرتی حوالے سے، کبھی گھریلو حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے۔ تو آج جس پریشانی کی ایک بڑی وجہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ معاشرتی زندگی میں پریشانیوں کی بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ اب ان وجوہات کو اگر بندہ اپنے ذہن میں رکھے تو وہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آرام دہ، سکون دہ بنا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے اس مختصر سے سلسلے میں ہم ساری وجوہات کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، جی، نہ ہی ساری وجوہات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی، کوشش یہ ہے کہ پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں بنتی ہے اس پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں، جی، اور یہ صرف ناظرین کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ان کو پڑھ کر، ان کو بیان کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ۔ اس سے قبل میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دو دوست تھے، بڑے گہرے دوست تھے، اور لیکن ان کی رہائش الگ الگ شہروں میں تھی۔ صحیح۔ اب ایک دوست کسی ایک شہر میں رہتا تھا، دوسرا کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ جی، ان میں سے ایک دوست کسی بارونق شہر کے اندر رہا کرتا تھا، اس کی رہائش وہاں پر تھی، اور جو وہاں پر تھا وہ اپنے پہلے دوست کو بڑا اصرار کیا کرتا تھا کہ میرے گھر آؤ، اور سیر و تفریح کی یہاں پر جگہ ہے، گھومنے کی بڑی جگہ ہے، زندگی میں بڑا لطف آئے گا، گھومنے پھرنے کے لیے آؤ، میرے گھر پر آؤ، اس طرح کا وہ اصرار کیا کرتا تھا۔ لیکن جو پہلا دوست تھا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ بڑا مصروف آدمی تھا۔ ایک بار اس نے ایسے کیا کہ اس نے کچھ وقت نکالا اور وہ اپنے دوست کے گھر جانے کی تیاری میں لگ گیا، اس سے رابطہ بھی کیا کہ میں آ رہا ہوں، اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے، طویل سفر کر کے، سارے معاملات کو طے کر کے اس کے گھر پہنچتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ بیل بجاتا ہے، اس کا دوست اس کو ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید مرحبا کہتا ہے، پھر اس کو اپنے گھر اندر لے کر جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جا کے اندر پوچھتا ہے تو جس نے اس کو بلایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خیریت، کیسے آنا ہوا؟ اوہ، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا لمبا سفر کر کے گیا، اللہ اکبر۔ مصیبتوں کو جھیلا، سفر کی آزمائشیں، وقت نکالا، اپنے مصروفیات کو چھوڑا، وہاں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کا وہ دوست جس نے بلایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خیریت، کیسے آنا ہوا؟ تو اب جو گیا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان، کہتا ہے کہ خود ہی بلایا اور خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیسے آنا ہوا۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا بس وہ میں یہاں کام سے آیا تھا تو سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں، اس لیے ملاقات کرنے آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ چائے پلائی اس نے، گھر سے چائے بنوائی، چائے پلائی اس کو، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کر اپنی رہائش وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے؟ اوہو، یہ تو عجیب سے عجیب بات۔ عمران بھائی، پہلے بلایا ہے اس کو، بلایا، پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہاں جی کیسے آئے ہیں، پھر وہ رہائش کا بھی پوچھ رہا ہے کہ انتظام کیا ہوا کہ نہیں۔ تو اب اس کا اور مزید جو ہے نا وہ غبار دماغ پہ چڑھا اور کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی مطلب اجنبی بن گیا، انجان بن گیا، کہ بلایا خود، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آیا اور اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں انتظام کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے وہ دعا سلام کر کے گھر سے واپس آ جاتا ہے۔ اب گھر سے جب وہ نکلتا ہے تو طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں بسے ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی باتیں سوچے اس کے دماغ میں آتی ہیں۔ بہرحال وہ جیسے تیسے کر کے ایک ہوٹل پر کمرہ کرائے پہ لیتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ 2-4 دن وہاں گزار کر سیر و تفریح کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔
اب اس نے اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تو اس کے دل کے اندر اس کے لیے برائی بیٹھ گئی کہ اس نے مجھے بلایا اور اس طرح کا میرے ساتھ سلوک کیا، یہ تو اچھا نہیں کیا۔ اب یہ برائی، یہ بدگمانی اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جب اس کو یہ واقعہ یاد آتا تھا، اس کا سکون برباد ہو جاتا تھا، اس کی پریشانی بڑھ جاتی تھی، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ اپنے حلقہ احباب کے اندر بیٹھا ہو، چاہے وہ دوستوں میں بیٹھا ہو یا اپنے معاشرے میں خاندان گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہو، لیکن جب بھی یہ واقعہ اس کو یاد آتا تھا اس کا سکون برباد ہو جاتا تھا اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی تھی اور اس طرح پریشانی کا وہ شکار ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ اور یہ کیفیت پھر کافی دیر تک رہتی ہے، اور یہ شاید ہمارے ناظرین کو بھی کسی کو تجربہ ہو کہ اگر اس طرح کا برتاؤ ہو تو واقعی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اور جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑی نہیں سرکار، بہت پریشانی ہوتی ہے، بندہ اتنی دور سے، اب آپ نواب شاہ بلائیں کسی کو، اب وہ نواب شاہ، میں وزیر آباد سے چلے گئے نواب شاہ، اور پھر مجھ سے پوچھیں ہاں بھئی کہاں آنا ہوا، کیسے آئے ہو، وہ رہائش کو لنگر پانی کا اپنا بندوبست کر کے آئے ہو یا ایسے ہی آ گئے ہو؟ تو جب وہ یاد آئے گا تو آٹومیٹک بدیہی سی بات ہے، بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے یہ۔ تو بہرحال اب وقت گزرتا گیا، 2-3 سال اسی طرح گزر گئے، لیکن پھر 2-3 سال کے بعد وہی اس کا دوست کہ جس کے پاس وہ گیا ہوتا ہے وہ اس کے آفس میں آتا ہے، اس کے گھر پہ آتا ہے۔ اوہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میرا تو پارا چڑھ گیا کہ آج تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ساری کسر برابر کر دینی ہے۔ صحیح۔ تو وہ دیگر افراد سے سلام کرتا پلا ہوا، رہی تھی، میں تو پانی بھی نہیں پلاؤں گا اس کو، یہی سوچ رہا ہوگا بیچارہ۔ جی تو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ صحیح۔ اب جیسے ہی وہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ پہنچتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے سلام کرتا ہے تو یہ جیسے بندہ پھٹ جاتا ہے، صحیح۔ جیسے مطلب بندہ پھٹ جاتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس طرح کا اس کا انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ جو دوست جس کے گھر پر یہ گیا ہوتا ہے، جس نے ایسا سلوک کیا ہوتا ہے، کہنے لگا حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ جو سزا دیں مجھے قبول ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ 5 منٹ کے لیے پہلے میری گفتگو سن لیں آپ۔ ہائے ہائے۔ تو کہنے لگا کہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے بندے کی کیا سنیں کہ جس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ صحیح۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ پھر بھی میں نے، چونکہ اب وہ مہمان تھا، اس کی عزت کرتے ہوئے میں نے 5 منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس کی گفتگو سنی۔ یعنی یہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک سبق ساتھ وہ یہ اینڈ پہ وہ بیان کریں گے آپ ایک ساتھ، اس سے درس فرمائیں آپ فرمائیں۔ کہ یہ سبق مل گیا کہ اگر کوئی بات اپنی کہنے ہمارے پاس آیا ہے، اس نے جو بھی کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، ہم کم از کم اس کی بات تو سننے کا جذبہ رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے ساتھ کیا، ہم تو بعد میں اس کو ادھر سے ہی باہر کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سننے کا ذہن ہو، اس کو سمجھنے کا ذہن ہو، اور العذر مقبول عند کرام الناس کے تحت اگر واقعی کوئی جینون ریزن بندہ اپنی صفائی میں بیان کر رہا ہے، اس کو مان لینے میں، درگزر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس کی بات کو سننا شروع کیا۔ صحیح۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے واقعی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ آئے میرے پاس ہی ہیں، پھر بھی میں نے یہ کہا کہ آپ خیریت سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ نے رہائش میرے گھر پہ کرنی ہے 4 دن کے لیے، پھر بھی میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ لیکن کہنے لگا کہ اس کی ایک وجہ تھی۔ اب وہ وجہ سلمان بھائی جب میں نے بھی پڑھی تو یہ تو خیر میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا بہت پہلے، تو اپنے اس موضوع کی مناسبت سے تھا تو میں نے سوچا اس میں بیان کر لیں۔ تو وہ جب میں نے بھی پڑھا تو واقعی مجھے بھی بڑا ایک حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ۔ اب 10 سال تک اگر اولاد نہ ہو شادی کے بعد تو پریشانی، گھر کے معاملات، خوشیاں نہیں ہوتی، یہ سب ہر بندہ جانتا ہے۔ جی۔ لیکن کہتا ہے کہ 10 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ صحیح۔ وہ بیٹا اللہ نے عطا تو فرمایا، لیکن اس کی طبیعت درست نہ تھی، وہ پہلے دن ہی سے بیمار تھا۔ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی تو وہ بیمار تھا، بہت کمزور تھا۔ تو ہم نے کہا چلیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، علاج کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنا پیسہ پانی کی طرح اس پر بہایا، لیکن
میرا وہ بچہ جو تھا، میرا وہ بیٹا جو 10 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 10 سال کی دعائیں، مناجات، کوششیں اور تمناؤں، خواہشوں کے بعد پیدا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ 3 دن تک زندہ رہا، صرف 3 دن، اور اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کا انتقال کب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انتقال کب ہوتا ہے، کب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے؟ میرا چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے میرے اس بچے نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا۔ اللہ، اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارا بچہ ہو، ہمارے اولاد میں سے ہو جس سے ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اگر کوئی دم توڑ دے بچہ تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب جب وہ یہ سنتا ہے تو بہت اس کو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، کہنے لگا اچھا، تو کہتا ہے پھر بھی میں نے آپ کے لیے اپنے گھر والوں سے چائے بنوائی، چائے پلائی تھی نا اس کو، چائے پلوائی۔ وہ کہتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گھر میں صف ماتم بچھی ہو، جس گھر کے اندر جو گھر ماتم کدا بنا ہوا ہو، جس گھر میں لاش پڑی ہو اپنے بچے کی، جس گھر میں یہ پریشانی ہو، اس گھر سے ایک کپ چائے کا بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ کہنے لگا پھر بھی میں نے جو ہے آپ کے لیے چائے کا کپ بنوایا اور آپ کو میں نے چائے پلوائی، اور پھر اندر سے میں ٹوٹ چکا تھا بالکل، اور میرا دل جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا تھا، بہت غم زدہ تھا، لیکن میں نے اس اپنے غم کا اظہار اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا، آپ کو بتلایا نہیں میں نے۔ دوسری بات کہنے لگا کہ پھر میں آپ کو تھوڑی بہت کمپنی دی، پھر آپ کو میں دروازے تک چھوڑنے گیا، تو یہ سب باتیں میں نے آپ کے ساتھ ان حالات کے اندر کی ہیں۔ اب پھر وہ سوال کرتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات تھے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ جو کیا سوال ہوتا میرے ہے؟ ذہن میں بھی ہے، بتا دیتا بھائی۔ ہاں، تو جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے بھی بتاتے، میں آپ کے غم میں شریک ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ تو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر دنیا سیر سپاٹے کے لیے آتی ہے، اگر میں آپ کو بتاتا تو آپ کا دورہ جو ہے وہ درست نہ ہونا تھا، آپ کا آنے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جانا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کی خوشیاں خراب نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میرے بارے میں تھوڑا غلط سوچیں گے اور کسی جگہ کرائے پہ اپنا کمرہ وغیرہ لے کر آپ یہاں پر کچھ دن رہ کر اپنی چھٹیاں گزار کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ اب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں واقعی بات تو درست ہے آپ کی، اور پھر وہ اس سے معافی تلافی کرتا ہے، بہرحال ان کا دوستانہ ماحول دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے سیکھنے کے مدنی پھول ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر حال سے جو نظر آتا ہو اسی کو اپنے دل میں جمع نہیں لینا چاہیے۔ یعنی جو نظر آ رہا ہے عمران بھائی، ہم تو وہی چیز سمجھیں گے نا، ہمارے دل میں تو وہی آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ فرما رہے ہیں ظاہری طور پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کو اپنے دل میں آپ نہ جمائیں۔ نہیں، ہمیں اب تو آپ جو یہ نظر آ دیکھیں رہا نا ہے، کہ یہی معاملہ جو میں نے ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے، جی اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، یا ہمارے مدنی چینل کے کسی ناظر اسلامی بھائی وغیرہ کے ساتھ ہو، اللہ حافظ تو اس پر کیا بیتے گی؟ اور پھر اس کا اس طرح کا انداز ہو، اگر میرے ساتھ ہو اور میں آپ کے ساتھ سلمان بھائی یہ معاملہ کروں، تو اس وقت تو اگرچہ آپ خفا ہوں گے، لیکن بعد میں جب یہ سچویشن آپ کو پتہ لگے گی، یہ سارے معاملات پتہ لگیں گے، تو نرمی کا گوشہ آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، تو بات یہی ہے کہ ہم جو ظاہر حال سے ہمیں نظر آتا ہے اسی کو اپنے دل میں نہ جما لیں، بلکہ حسن ظن رکھیں۔ حسن ظن رکھنے کی فضیلت بھی ہے، اور حسن ظن رکھیں گے تو اپنی زندگی کے اندر سکون پائیں گے۔ واہ، تو اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا تو صحیح، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ ساری باتیں کیا تھیں، وہ سب میں نے بیان کر دیا، لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2-3 سال تک وہ بندہ اس ایک واقعے کی وجہ سے پریشان رہا، کہ جب بھی اس کو یہ یاد آتا تھا کہ میں کسی دوست کے پاس گیا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے گھاس نہیں ڈالا، تو جب بھی اس کو یہ واقعہ یاد آتا تھا تو اس کا چین و سکون برباد ہو جایا کرتا تھا۔ صحیح، تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنے ظاہر حال کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں
اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے کوئی حسن ظن کی گنجائش رکھیں, کوئی جو ہے اپنے دماغ کے اندر یہ بات لے کر آئیں کہ ہو سکتا ہے یار یہ شرعی طور پر مجبور ہو اور ایسا مجبور ہو کہ مجھے اپنی پریشانی نہ بتا سکتا ہو یا دیگر معاملات ہوں, جب اس طرح کی بات اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ملے گا. سبحان تو اللہ. بات وہی تھی کہ ہمارا موضوع ہے کہ پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ اور وہ ہے بدگمانی. صحیح. تو یہ بدگمانی کی وجہ سے بندہ 2-3 سال تک پریشان رہا, لیکن جب اس کی تہہ میں گیا, اب اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ 2-3 سال تک تو یہ پریشان تو رہا جی, لیکن اس نے فون کر کے یا رابطہ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یار تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا, ایسا کیوں کیا. اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جاتے ہیں کسی کے کوئی پانی نہیں پوچھتا, گھر میں جاتے ہیں کوئی کھانا نہیں پوچھتا, اور پھر خاندان کے اندر ڈنڈورا پیٹتے ہیں, محلے کے اندر ڈنڈورا پیٹتے ہیں, دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس گیا تھا, اس نے تو مجھے پانی تک نہیں پوچھا, کھانا تک نہیں کھلایا, لیکن اس سے یہ نہیں پوچھتے یار آپ نے اچھا برتاؤ نہیں کیا, خیریت تو ہے, معاملات تو درست ہیں. تو ایک تو یہ کہ وجہ پوچھ لیں کہ وجہ کیا تھی. صحیح. کہ بندہ ایک خود ہی بلا رہا ہے اور بڑا اصرار کر رہا ہے, لیکن جب پہنچتے ہیں تو اس کا انداز بالکل چینج ہو جاتا ہے, یکسر مختلف ہو جاتا ہے. یقیناً یہ سچویشن واقعی بہت وہ دکھ دینے والی ہوتی ہے, لیکن واقعی جب صورتحال واضح ہوتی ہے تو پکچر جو ہے, تصویر جو ہے یہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے, معاملہ جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح بدگمانی کو ہم نے اپنے دل میں جگہ نہیں دینی, ویسے ہی ایک مصیبت آئی, ایک پریشانی آئی اور پھر وہ آ کر گزر گئی. ظاہر سی بات ہے جو پریشانی آئی ہے ایک وقت آئی ہے, پھر وہ گزر جائے گی. ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. بندہ پریشانی پر پریشان ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہی پریشان کرنے والی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کل جیسے ہم نے حاجی زمزم کا ذکر خیر سنا تو ان چہرے پر کوئی انہوں نے اپنی زبان سے اتنی شریر بیماری کے نزا کے جو دیکھتے تھے وہ لگتا رہا جیسے نزا کا عالم ہے, لیکن انہوں نے کوئی اپنی زبان پر اس طرح کا شکایت اور اس طرح نہیں معاملہ لایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پریشانی آئی ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے, اس پر صبر بھی کرے اور پھر اس پریشانی کو سوچتا نہیں رہے. سانپ گزر جائے تو لکیر کو پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. سانپ ہے اس وقت یا تو سانپ کو مار لیں تو کام ٹھیک ہے ہو جائے گا. اب سانپ گزر گیا ہے اور اس کے گزرنے کی کچی زمین ہے اگر, تو اس میں لکیر جو ہے وہ باقی ہے. اب بندہ اس لکیر کو پیٹتا رہے تو یہ فضول وقت ضائع کر رہا ہے اپنا. تو یوں ہی اگر پریشانی آئے تو اس میں اس کو بھلانے کی عادت بھی بنائیں اور اس کا کوئی اچھا پہلو دیکھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ پریشان ہونے سے بچیں گے, ذہنی سکون ملے گا. آپ کیا فرمائیں گے؟ Well, many people are affected by Badgumani. Badgumani we can translate as ill thinking or bad thinking of others. Bad suspicion. Suspicion as well, definitely. Some people feel that these are my thoughts, my thinking, so I can think whatever I want to. Doesn't concern you. Some people feel that it's not a sin to think bad about others. Some people feel that, okay, because it's not a sin, I can do it. I'm allowed to. But what they don't realize that this is actually a bimari, a hidden sickness. Some may call it an obsessive disorder. But in Islam, we just heard about the Quran, the verse regarding suspicion, inna ba'da dhanni ithmun, that indeed some suspicions are sin. Now, if a person knows what are the causes, what can be the causes of the suspicion or bad thinking or ill thinking of others, what are the consequences of this as well, then one will try his best or her best to refrain from this, because it is very negative. You get some people who are armchair critics, which means they love to just criticize others, whether in word, whether in deed, whether by thinking bad about them or making fun of them. And regarding suspicion, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu had mentioned that the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, beware of suspicion, because suspicion is the worst of false tales. And we must be careful now. If we don't empower ourselves with this kind of knowledge about these sicknesses, these internal hidden sicknesses, how can we identify them? How can we cure them? The person will be indulged in this all the time, piling sins, even hurting Muslims' feelings, which is a major sin. You know, there are many sins that, or many doors to sins are opened up. If we look at the causes, what can cause bad thinking of others? What can cause suspicion? Maybe the person, as we all mentioned now, is going through some difficulty or calamities, some very big difficulties in their life. So they will think,
I'm going through this difficulty, but that person is having a good life. That person has much finance. He has a good home. He has a good family. These kind of things. So the bad thoughts will start coming in the zihin. Also, what can be some reasons is jealousy, hasad. And this is a major sin as well. What are the consequences? The person who will think, continue thinking negative and bad about others, maybe the person will start doing something, or backbiting, which is another major sin. So many doors of more and more sins are opened up just by this thinking bad of others. We must be very careful. If we see, we're supposed to be covering the faults of the believers actually. Okay, where necessary to expose, there we must. But generally, people love to find faults in others, but we don't see the faults in ourselves. And as when a person will think false, he will speak false. जब वो सोचेगा, बुरा सोचेगा, तो बुरा बोलेगा, बदगुमानी जहन में लेकर आएगा, तो ज़ुबान से जो चीज़ निकालेगा वो गीबत ही होगी, और क्या होगा? Absolutely. This is where the negative talking or the negative doing comes from. First, the person thinks about it. The negative thought comes in the mind, and then the negative or evil action takes place. So when we see a Muslim or a fellow believer doing anything that can seem suspicious, we must try to make excuses, try to find excuses that what is the reason that this can be good. In fact, it is mentioned in the ulama ikram have mentioned, if a person says something or does something, then if there is 99% of this, or 99 parts of this which is infidelity, kufr, and 1% which is faith or part of iman, we must look at that 1%, try to make excuses to save that person and hide that person, cover that person's fault instead of exposing it. Allah Azza wa Jal covers our faults. Why we don't cover the faults of the believers as well? We should try our best to do this. Again, where necessary, we should expose. But when it comes to suspicion, the consequences are too many. If we look at in the house as well, spouses, husband and wife who are suspicious of each other, or the children or the parents, these kind of things, it breaks up the houses. So these are many examples for us in front of us actually. There's one beautiful waqiyah which our muballighin always narrate. One buzruk, one pious person, he was walking along and he saw another person holding a bottle in his hand, holding a bottle which was full with some liquid inside, and he was holding a woman's hand and walking. So this pious person, he thought that, look at this shameful person, he's holding alcohol in his hand, he's walking with a strange woman, just thinking about this. Then the next moment he saw that person, he put the bottle down and somebody was drowning, there was a river nearby. He jumped in, he saved this person and he came out. It happened that that person there was also a pious person, and he turned around and he told this other pious person who had the bad thinking that, oh my dear, this bottle I'm holding is actually medication, and that woman is my mother. So we must think about first, what good excuses we can make for the person who has some suspicion in him. If we cannot, then obviously if there's evil there, then we should expose this. But as much as we can, try to make some good excuses for others. Sayyidina Sufyan Thawri radiyallahu ta'ala anhu, a very famous, mashhoor, pious person of Islam, he had stated that once I saw a person crying. He was making dua and he was crying. So in my thoughts, I thought this person is showing off. He's crying and he's showing off. And what happened? Because of that bad thinking and ill thinking of this person, I lost my tahajjud salah for 1 year. Just because of this year. It happened that this person was crying in the fear of Allah Azza wa Jal. ये जो परेशानी है, बंदे ने अपनी सोच से, अपनी इल सोच जो है वो बदगुमानी से अपने आप को बंदा परेशान करता रहता है. निगाह शुरा मदनी फूल हमें क्या इस हवाले से अता फरमा रहे हैं, आइए सुनते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो तो न्यू मुस्लिम्स की बात चल रही है. बसा औकात ये न्यू मुस्लिम्स जब आते हैं, अभी साउथ अफ्रीका में भी ये देखा गया कि बाज ऐसे होते हैं कि जो ऐसा लगता था कि हाथ रखने का इनको इंतजार था, तो हाथ रखने का इंतजार तो ये फौरन मुसलमान हो जाते हैं. तो इसमें ये जो वहां से जो मेरे कानों में बातें आई हैं वो इस तरह का होता है कि यार अब ये तो यार यूं ही मुसलमान होते रहते हैं. यानी इनके मुसलमान होने पर भी बाज़ लोग शुक्कुक और शुबहात का शिकार रहते हैं कि यार ये
پتہ نہیں کیوں مسلمان ہو گئے، یہ ان کو یوں ہوگا، ان کو یوں ہوگا، ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، ان کو شہرت چاہیے ہوگی، ان کو یہ چاہیے ہوگا۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کہ یہ پیسے کی خاطر مسلمان ہوا یا اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، اس طرح کی بدگمانی جو ہے یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے۔ یہ حرام قطعی، اور اس کے بارے میں بڑی شدید وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے اپنے صحابہ کرام واقعات عرض کر رہے تھے کہ دوران جنگ میرے ساتھ یہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ جو مسلمانوں پہ بڑے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو مجھ سے اس کا مقابلہ ہوا اور میں نے اس کو گرا لیا، اور جب میں اس کو تلوار مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ تو جو ہے وہ صرف اوپر اوپر سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ تو عرض کی کہ جی اس نے تو جو ہے وہ دل سے تھوڑی کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پھر ارشاد فرمایا، صحابی کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے کہ جب قیامت کے دن وہ شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اس وقت اس کا وہ کلمہ پڑھنا ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے، مال کی خاطر پڑھا ہے یا کس انداز میں پڑھا ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں اور اسے مسلمان مانیں، بطور خاص کہ جو اس طرح نیا مسلمان ہونے والا ہے۔ تو اب اس کے اوپر یہ بدگمانی کرنا یہ صراحتاً اسی کے اندر آتی ہے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بہت سے گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی گناہ والی بدگمانی کے اندر آتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرے ہاتھ پہ کسی شخص کا مسلمان ہو جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص ہدایت قبول کر لے تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کے جو یہ دولت ہے، تو لہذا جو شخص بھی کلمہ پڑھے، خواہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کے اس کلمہ پڑھنے کو شرح صدر کے ساتھ یعنی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اس طرح کی بدگمانی جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفیف ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے بچنا چاہتے بھی ہیں، پھر بھی وسوسہ اور برا خیال آ جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غلام مصطفیٰ تاریخ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ میری نعت ہے میرا پیر میرا پیر، یہ سنا دیں مہربانی۔ منقبت ہے امیر سنت کی، یہ نعت نہیں ہے۔ جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں کاڑا چک نمبر 1 فریل سے بات کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کے اندر یہ نعت سنا دے، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلطان اتاری جوڑیا ہند سے بول رہا ہوں، مجھے باپا کی منقبت سننی ہے میرے مفتی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند سے کال، مرحبا، ماشاءاللہ، بالکل منقبت سنائیں گے آپ کو امیر سنت کی۔ سر میرے دادا ان کو کالا سرطان ہے، ابھی اسپتال میں داخل ہیں، تو کوئی وصیفہ ایسا بتائیں جو ان کے ساتھ ڈاکٹر تو کہتے ہیں جن کا علاج نہیں، اب آخری اسٹیج پہ ہیں، پیٹ میں پانی بھی بہت پڑ گیا۔
اللہ کریم انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ روحانی راج بتائیں گے. جی میرا نام آصف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میری ہڈی میں بخار بہت رہتا ہے، ہڈی میں بخار بہت ہے، اور جگر میں بھی ورم ہے میرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. روحانی علاج بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم لودھی، حیدرآباد سے میں بات کر رہا ہوں. آپ سے دو سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ مدنی قافلے میں جو سفر کیا جاتا ہے، اب میں جیسے حیدرآباد میں ہوں تو حیدرآباد میں مدنی قافلے میں سفر ہو سکتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بچوں کے قد بڑھنے کے سلسلے میں کوئی وظیفہ یا کوئی وظائف بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کا جواب تو ہاتھوں ہاتھ حیدرآباد میں بھی سفر ہو سکتا ہے. جیسے ہماری مدنی تربیت گاہ جو ہے اس کی ترکیب بنائے گی ہمارے فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں، جو فیضان مدینہ ہے ہدایت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، وہاں سے انشاءاللہ یہ ترکیب بن سکتی ہے. حیدرآباد میں بھی سفر کر سکتے ہیں. جہاں تربیت گاہ بھیجے، دنیا کے جس کونے میں بھیجے وہاں پر جو سفر کر سکتے ہیں. تو فرمائشیں بھی ہیں احمد بھائی، پوری کریں، کلام شامل کریں اسلامی بھائیوں کی. جو ہے میرا پیر حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. سب سے پہلے امیر اہل سنت اقلام، حج کا شرف ہو پھر عطا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ. مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے، مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے. مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے. ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ. ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. فرمائے پورا مدعا
دعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف وہ پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کہوں، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ آمین آمین۔ منقبت امیر سنت کی، امیر سنت کی منقبت کوئی سی پڑھ دے۔ مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا، امریکہ یورپ ایشیا کا ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ جی وقاص بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اسلامی بھائیوں نے کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں، خصوصاً بالخصوص ہمارے اسلامی بھائی جن کے دادا جان کی طبیعت خراب ہے، کالا یرکان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے یرکان کو دور کرے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 19 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔
بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل آرام ہو جائے گا، اور 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اتنا پڑھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس کا ایک اسلام بھائی کی کال تھی کہ ان کو بخار ہے، بخار نہیں جاتا اور جگر کے امراض ہیں، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ مدنی پنجسورے کے صفحہ نمبر 56 پر یہ جگر کے حوالے سے روحانی علاج تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت کریمہ بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں یا مومی کاغذ پر، جو اپنا بٹر پیپر ہوتا ہے، اس پر زردے کے رنگ سے لکھ لیجئے۔ 1 پلیٹ اسی وقت پلانی ہے صبح میں، 1 پلیٹ دوپہر میں اور 1 پلیٹ شام میں پئیں، اور جو مومی کاغذ پر لکھیں گے وہ اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جگر اور معدے کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی موزوں روحانی علاج ہے۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ بچوں کا قد نہیں بڑھتا، تو ان کے لیے یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ بعد نماز عصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے رہیں، یہ مغرب تک ان کو یہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر قبل یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے بچوں کے قد کے حوالے سے بھی اور جتنی دیگر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کے لیے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو بخار ہے، بخار نہیں جاتا، ان کے لیے بھی روحانی علاج مدنی پنجسورے گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 87 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 40 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے بخار والے کے چہرے پر چھینٹے مارے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بخار جاتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، آپ جیسے تعویذات اتاریہ کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کوئی آپ ایسی کہانیاں سناتے ہیں بدگمانی والی، یہ وہ اس طرح کے بہت سارے اسلامی بھائی آتے ہیں ہمارے پاس، رقات بھی ملتے ہیں، میلز بھی موصول ہوتی ہیں جس میں گھریلو ناچاکیوں کا ذکر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے اگر میلز کی اور ان کی رکات کی اگر تشریح کی جائے تو جو اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں ان کو اگر خلاصہ کیا جائے تو اس میں مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدگمانیاں ہوتی ہیں آپس میں۔ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ بدگمانیاں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، مطلب یہ کہ صبر اور تحمل سے کام نہیں لیتے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، ادھر کی ادھر۔ جو مین وجہ یہ پتہ چلتی ہے نا تو یہی ہے کہ بدگمانیاں اسلامی بھائی کرتے ہیں، اور اس میں ہی کہ ان کو بچنا چاہیے بدگمانیوں سے، انشاءاللہ اس سے بھی اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں، بدگمانی سے کیسے بچیں آپ بتاتے ہیں انشاءاللہ بھی۔ ٹھیک ہے جی عمران بھائی۔ اس سے قبل تو یہ کہ اپنا اس سلسلے کے شروع کے اندر جو تلاوت کی گئی اور اسی طرح مفتی صاحب نے بھی آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ میں پڑھ رہا تھا تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا جو یہ حصہ ہے نا کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ لکھی کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا قرآن پاک میں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، فرمایا کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کرنے والا بھول کر رہا ہو یا پھر دیکھنے والے کی غلطی ہو۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے، اسی کے جو ہے نا وہ پس منظر کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ اپنے معاشرے کو اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالیں کہ یہ ہمارے اندر بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی عادت ہے یا اس کے بارے میں غلط سوچنے کی عادت ہے تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نہ غلط کیوں نہ سوچیں بھائی، جب ہمارے ساتھ کاری بندہ غلط رہا ہے تو کیوں نہ غلط سوچیں،
غلط ہی سوچیں گے، جب ہمارا غلط ہوگا تو غلط ہی سوچیں گے نا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ غلط سوچیں، دوسرا یہ کہ غلط سوچ آ جائے، یہ دو باتیں ہیں نا. اب جیسے کہ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک کال بھی آئی تھی کہ ہم بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر پھر بھی وسوسے آ جاتے ہیں. تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنا یہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گمان وہ حرام ہے کہ جس پر اصرار کیا جائے اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا جائے. صحیح. اور جب تک وہ قرار نہ پکڑے، جب تک وہ گمان دل میں نہ بیٹھے، تب تک جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے مراد دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے یہ ہے. بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا گمان بٹھا لیا جائے، یقین کر لیا جائے کہ واقعتاً یہ ہے ہی ایسا. فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. ہاں البتہ دل میں پیدا ہونے والے خدشات اور وسوسے وہ معاف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے. صحیح. تو اب اگر بندے کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے برا تو اس کے اندر جو ہے وہ معاف ہیں. لیکن اگر اس کو اپنے دل میں جما لیا جائے، دوسروں سے بیان کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، اس پر اصرار کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا. اب ایک بندہ ہے جیسے وہ دکان کاروبار ہے، جیسے دکان اس کی پرچون کی دکان ہے یا کوئی بھی کریانے کی دکان ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے ترازو میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، صاف قرائن واضح ہیں کہ یہ گڑبڑ کر کے مطلب کم تول رہا ہے، یا صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے پاس سامان ہے یہ ملاوٹ والا ہے. کیونکہ اور وہ بعض اوقات ملاوٹ کی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہ مسور ہوتے ہیں، مسور کے اندر یہ کنکریاں جو ہوتی ہیں بلیک کلر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ ملاوٹ کر کے بیچ میں وہ ڈالتے ہیں. بندہ اس میں ہاتھ اگر جو ہے وہ خریدنے سے پہلے اس کو ہاتھ سے چیک کرے تو وہ نظر بھی آ جاتا ہے اس طرح کا. اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں وہ بدگمانی، اب ایک تو یہ کہ بدگمانی جو اپنا رسالہ ہے مکتوبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، جی، اس کے اندر ایک یہ بھی لکھا ہے بدگمانی کا علاج کہ جس کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے واضح قرائن بھی موجود ہیں تو اس سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جائے. صحیح. کہ آپ کا یہ عمل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ درست ہے یا غلط. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے معاملات کچھ بیان کیے، دال میں جو ہے وہ پتھر ڈال دیتے ہیں یا اپنا کانٹا اس نے جو ہے وہ خراب کیا ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو وہاں سے نہ لیں، دوسری جگہ چلے جائیں. صرف ایک ہی دکان آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں یہ چیزیں تو نہیں ہے نا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کہیں گے اور وہ آپ کی بات مانے گا نہیں، فتنہ پیدا ہوگا، تو اس سے نہ کہیں. ہاں البتہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سمجھدار ہے، سلجھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ مٹی جم گئی ہو اس کو ترازو کے اندر اور اس کی توجہ نہ ہو، اس کی توجہ دلا دیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی صورت نکلے گی تو درست ہے. لیکن اب یہ بات کہ اب اسی کا ترازو خراب ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اسی ہی کا ترازو میں درست کروں، تو یہ تو درست نہیں ہے. دیگر جن کے ترازو درست ہیں آپ ان سے خرید لیں جا کر. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر ذہن ہوگا نا، جیسے امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ان کے لیے ہم مشورہ یہ دیں گے کہ وہ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کریں. لیکن البتہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسا کہ اپنا نگران شورا یا باپا بھی فرماتے ہیں کہ جذبہ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. تو جب بچنے سے جذبہ کے لیے جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کی صورت بھی بن ہی جائے گی. اور ایک بندہ جو اگر سر عام غلط کام کر رہا ہے تو اس میں اگر بدگمانی آئے گی اس پر تو گرفت بھی نہیں ہے نا. جی بالکل. سر عام مطلب غلط کام کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں اس میں کیا اس نے نکالیں گے. مزید کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اگر گھریلو ماحول کس طرح خراب ہوتا ہے یہ بدگمانی کی وجہ سے، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے. آج اس کو دیکھیں 6 ماہ شادی کو ہوئے، ابھی معاملہ طلاق پر آیا ہوا ہے. 10 ماہ ہوئے، 11 ماہ ہوئے ہیں. 11 ماہ میں جناب 6 ماہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہی ہے، تو اب 5 ماہ ادھر رہی ہے. تو اب یہ بھی معاملات بڑے بہت ہی عام ہیں. طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے. اس حوالے سے کیا بات یہی ہے نا کہ اپنا ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر یا گھر کے اندر ایک یہ فضا ہوتی ہے کہ میرے حقوق سارے ادا کریں، میں کسی کا حق ادا نہ کروں. صحیح. میرا خیال سب رکھیں، میں کسی کو جو ہے وہ گھاس تک نہ ڈالوں. جی. تو جب یہ بات ہوتی ہے کہ میری ہی چلے کسی کی نہ سنوں تو وہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. صحیح. دوسری بات ایک یہ ہوتی ہے کہ
علم دین کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ شادی تو کر لی, ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے احکام نہیں سیکھے. صحیح. ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو شادی کے موقع پر سائیڈ فرینڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی کسی دوسرے معاملے کی طرف توجہ دلاتا ہے. لیکن زندگی اصل کامیابی یہ ہے کہ شادی کے بعد خوشگوار زندگی گزاری جا سکے. جی. اس کے اصول نہ اس کو پتہ ہوتے ہیں نہ اس کی کوئی توجہ دلاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب شادی ہوئی ہے اس کے معاملات سیکھیں, اس کے احکام سیکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں. اللہ نے چاہا تو وقت بہتر گزرے گا. اب لیکن یہ فضا ایسی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے بارے میں, شاگرد استاد کے بارے میں, اسی طرح سیٹھ نوکر کے بارے میں, نوکر سیٹھ کے بارے میں, ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپس میں بدگمانیاں ہیں, بھائی تو بھائی یہ سے ساری بدگمانی, بہن بھائی سے بدگمانی. اب اس طرح آپس میں اب دیکھیں بہنوں کہ سے یہ جو بدگمانی، سیٹھ ہے, کزنوں اب سے سیٹھ بدگمانی. نے اپنے پاس ایک نوکر رکھا بھی ہوا ہے اور اس کے بارے میں بدگمان بھی ہے کہ یہ ڈنڈی مار جاتا ہے, کہ یہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے, یہ پورے پیسے مجھے نہیں دیتا. اب اس کو نوکری پر رکھا بھی ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں بدگمان بھی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا یہ سیٹھ جو ہے نا اپنے گھر میں بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہوگا. میں تو گھر پہ ہوں, پتہ نہیں پیچھے کیا کر رہا ہوگا. تو بات وہی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اب غیبت کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. اب غیبت سے جو ہے وہ گناہوں کا دروازہ, اپنا بدگمانی سے گناہوں کا دروازہ بڑھ جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے, غیبت میں بندہ پڑ جاتا ہے. حسد, تکبر, چغلی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل کے اندر جب یہ چیز بیٹھ جاتی ہے نا تو یہ پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. لہٰذا میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے اور اپنے جو اسلامی یہاں پر موجود ہیں, میں اپنے بارے میں بھی یہ گمان کرتا ہوں, سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیں کہ دیکھیں روایات اور احادیث اس بارے میں بے شمار ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور یہ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بھی اور دیگر بیانات کے اندر بھی بیان کی ہی جاتی رہتی ہیں. لیکن آج ہم یہ کریں کہ آج ہم اپنا پوسٹ مارٹم کریں, آج اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ میں کس کس سے بدگمان ہوں. صحیح. میری کس کس کے بارے میں میری بدگمانی ہے, اور اگر ایسا ہے آپ اپنے بارے میں سوچتے جائیں. آپ جب 1-2 گھنٹے یا چند منٹ اپنے بارے میں سوچ کر پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی یار میں تو سلمان بھائی سے بدگمان ہوں, میں وقاص بھائی سے بدگمان ہوں, میں ان سے بدگمان ہوں, ان سے بدگمان ہوں, اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو تحریر کریں یا اپنے ذہن میں لے کر آئیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. تو یقیناً نقصان ہی اس کے سامنے آئیں گے, فائدہ اس کا کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر آپ جب اس طرح اپنا پوسٹ مارٹم کریں گے, اپنے بارے میں سوچیں گے, ہمارے اسلام میں جب اپنی فکر مدینہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت کے اندر ہلکا پن ہوگا, آپ جو ہے وہ خوشگواری محسوس کریں گے. اس حوالے سے جو پریشانی آتی ہے اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حفص آپ کیا فرمائیں گے؟ There are some sayings or idioms in English that all that glitters is not gold, and don't judge the book by the cover. Another saying is that people who live in glass houses should not throw stones at others. But if others throw stones at your house, you know what will happen. So we like to criticize people, many of us, or think bad about others, right? But we must think for a moment, if others are thinking bad about us, how will we feel? Will we feel good or will we feel bad? If we will feel bad, then likewise we should not have any suspicions, we should not have bad thinking about others, because put ourselves in that person's shoe and walk around in that person's shoes, see the world from their perspective, from their angle as well. There's many ways we can save ourselves from thinking bad and opening the doors to other sins as well. And just to give an example, that what excuses we should make, just an example, if we see a Muslim in maybe a restaurant or a place where haram food is being sold, now we should try to make some excuses. Perhaps they are gone there to drink some water, perhaps they are going to use the washroom, perhaps they are waiting to meet somebody. In this way, yes, a person should save himself or herself from putting yourself in the place where it is a place of suspicion or a place where evil is being done. We should save ourselves. And that person who is openly doing sins, for example, drinking alcohol or whatever sin it is, and they must be exposed, so others will be saved from this kind of sin. Now, we must not be judgmental. Judgmental means always pointing out faults of others. Remember, you point your finger at the next person, you know how many fingers are pointing back at you. So judge yourself first. Judge yourself. The faults that you have, that we have, the shortcomings that we have, we know ourselves.
We know ourselves better than others, all the faults and the shortcomings we have. Identify them, work on them, try to solve them, find cures for them, even spiritual cures. Inshallah ta'ala, we will hear some spiritual cures from Islamic brothers as well. And Ta'wizat al-Tariya is there. Contact the Islamic brothers. Inshallah ta'ala, they will give you some wadha'if or incantations to try to read, or some ta'wiz as well. It is mentioned that our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had informed us that make salam, greeting of each other, make it aam, make it common amongst you, and be the first to greet even that person you don't like, even that person that you have this bad thinking about. To try and break this bad thinking in our hearts, in our minds, make salam to that person first. And remember, when you make salam, what are you actually doing? When you make salam, have the intention that this person, his property, his family, his wealth is all safe in my custody. Okay, so this is one way we can do it. Another way, smile. Because smiling is charity as well, it's sadaqah as well. And if you have the intention of sunnah, you will get thawab for this as well. And whatever we do, remember that if you make the heart of a Muslim happy, you will get thawab. If you make the heart of a Muslim sad, then this can be a major sin as well. If you make people, if you think good about people, you yourself will become a good person. Why we don't think good? Why we don't think positive? There's many reasons as it. Maybe the person has some difficulty in his life, some emotional instability he has in his life or her life. So they will feel, and reasons are there. Maybe jealousy is there. Why that person has this, so the bad thinking will come. Then this will open the door to backbiting, to namima, and telling the tales to others as well, that this person is like this person is like that. So we should save ourselves from this, recognize our own faults, try to identify them. Madani Namad is there reminding us on a daily basis for those who are trying to fulfill it and act upon it as well. Join the environment of Dawud Islami, because here we are taught to identify. Bapajan helps us to identify all these hidden bimaris and hidden sicknesses that are there. Many of us don't even know that these are sicknesses and evils. If we don't know, how can we find the ilaj and the cure? So if we sit in the company of the pious ones, inshallah ta'ala, then we can identify what evils and shortcomings we have and try to find the cure for them as well. घरेलू परेशानी में एक वजह ये भी होती है कि बंदा बदगुमानी होता है. अब सास देख रही है कि मेरी बहू अगर वज़ाइफ पढ़ रही है, नमाज पढ़ी है, नमाज तस्बीह पढ़ रही, ले भाई ये तो लगी है, मतलब विरद भी पढ़ रही है, पता नहीं केड़ा मंत्र भी कर दी है नमाज तो बाद, मतलब ये होता है. या इस तरह से लोग सोच इन्हें साढ़े तवीज़ कराए ने, इस तरह का मामला भी होता है. अभी कुछ दिन पहले अपना इसी तरह का एक हुआ, कुछ अपनी याददाश्त के मुताबिक मैं बयान करता हूँ जी. एक घर का पता चला कि उसमें अब जैसे अपने ये बच्चे की नज़र उतारने का वो अमल बयान किया जाता है ना, वो अपना लाल मिर्चों वाला. जी जी जी, हाँ, लाल मिर्चों वाला. वो बहरहाल तो उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी किसी इस्लामी बहन की, तो वो जो है अपने बच्चे की वो नज़र उतारी थी मिर्चों के ज़रिए से. अब उसने वो नज़र उतारी तो उनके घर में ये अलग जो है वो अपना फसाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया कि ये तो तावीज़ गंडे हमारे पे कर रही है, यानी उसके बाज़ घर वालों का जो है वो ये कहना था. तो देखें ये बदगुमानी की वजह से, तो अगर वो इस तरह कर ही रही है तो उससे पूछ लें कि ये क्या मकसद है. दूसरी बात यह है कि अगर वो कर ही रही है तो खुद बदगुमानी का शिकार हो जाना, उसकी वजह से घर का सुकून बर्बाद कर देना, तो ये दुरुस्त नहीं है. और देखें ये बदगुमानी मेरे मद्देनजर के नाज़रीन कितनी ख़तरनाक चीज़ है. इसने आपकी खुशियों को आग लगा दी. किसने? बदगुमानी ने. आपके सुकून को आग लगा दी. किसने? बदगुमानी ने. घर के अंदर फसाद की आग भड़का दी. किसने? बदगुमानी ने. घर का सुकून पारा पाश और घर टूटने पर आ गया, रिलेशन खत्म होने पर आ गया. किसकी वजह से? एक बदगुमानी की वजह से. दूरियां रिश्तों में पैदा हुई. किसकी वजह से? बदगुमानी की वजह से. कताए रहमी हुई. किसकी वजह से? बदगुमानी की वजह से. एक दूसरे से कदा ताल्लुकी कर ली. किसकी वजह से? बदगुमानी की वजह से. ये एक बदगुमानी जो इतने नुकसानात कर रही है, इतना हमें नुकसान दे रही है, परेशान कर रही है, स्पिरिचुअल तौर पर, हमारे दीनी तौर पर, मुआशी तौर पर, अपने माशरती तौर पर, ज़िंदगी गुजारने के अंदाज के तौर पर हमें इतना नुकसान कर रही है, इतना नुकसान दे रही है, तो इस बदगुमानी को छोड़ क्यों नहीं देते? इससे अपनी जान छुड़ाते हैं क्यों नहीं है? और भी इंशाल्लाह मदनी फूल होंगे. अभी आपकी कॉल्स हैं, इनको शामिल करना है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
मोहम्मद फजल अत्तारी नील बुखार से अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर ये बताइए कि किसी इस्लामी भाई को फोन करते हैं और वो नहीं उठाते और बार बार फोन करते हैं नहीं उठाते हैं और अक्सर ऐसे ही होता है, तो इस तरह बदगुमानियां पैदा होती हैं, तो इस सिलसिले में कोई रहनुमाई फरमाइए कि ऐसे मौके पर क्या जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजम फरूक अत्तारी वजीराबाद पंजाब से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम पर दुनियावी परेशानी आती है तो हम इस परेशानी को दूर करने लग जाते हैं, और जब हम की नमाज कोई छूट जाए तो हमको कोई परेशानी नहीं होती। इसके बारे में रहनुमाई अता फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू मुरीद शौकत हुसैन अत्तारी कादरपुर रामा मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं, इस्लामी जिंदगी। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्यारे अंदाज में परेशानियों से निजात के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, बहुत मुफीद गुफ्तगू है, हमें बड़ी पसंद आ रही है। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। हुजूर, हम एक नात शरीफ की फरमाइश करना चाहते हैं। उनकी महक ने दिल के उनके खिला दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमान अत्तारी खानेवाल शेर से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला इस्लामी जिंदगी बहुत ही अच्छा है। नात खान इस्लामी भाई की बारगाह में अर्ज है, मुझे हम शरीफ सुना दीजिएगा। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझे से मेरी दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कलाम पढ़ने का ज़ौक़ भी आप रखते हैं, अच्छी बात है। कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें इंशाल्लाह। ट्राई अगेन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी कोशिश, बार बार पढ़ना, ये इंशाल्लाह एक वक्त में बेहतरी आ जाएगी इसमें इंशाल्लाह। ये हम्द नहीं है, ये मुनाजात है इंशाल्लाह। जी मैं बिलाल बादशाह हूँ गुजरात से। मैं पहली दफ़ा मदनी चैनल देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही में जो भी इंसान दुनिया से चला जाता है उसको सारा सब भेजना हो तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ क्या सूरत हाल होनी चाहिए, इस बात में पूछना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं सका सवाल। ठीक है, इसाले सवाब के लिए क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, अपना बच्चा बीमार है, उसके बारे में पूछना था। अल्लाह करीम आपके बच्चे को सेहत अता फरमाए, रूहानी इलाज बताते हैं इंशाल्लाह। जी मैं मोहम्मद गाजी जिला डेरा मुफ्ती बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा अर्ज ये है कि मेरे अबू के बाएं कंधे में एक दर्द होता है, कोई सामान वगैरह उठाने की काबिल नहीं होता है, बूढ़ा बंदा है, वो लेटने में उसके दर्द नहीं है, जब कोई काम काज यानी कोई हाथ हिला दे तो उसमें तकलीफ होता है। इसके लिए कोई रूहानी इलाज या वजीफा अता फरमाएं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने बलोचिस्तान से कॉल किया। अल्लाह करीम आपके वालिद साहब को सेहत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। बिल्कुल इंशाअल्लाह आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मैं ना बहुत परेशान हूँ। मेरे ज़हन में ऐसे ही गाली गलौज फजूल की ऐसी निकलती हैं। अच्छा भला मैं था, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो समझ से बाहर है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा कारोबार इतना है ना, पहले बहुत अच्छा चलता था, तो अब है ना मेरा कारोबार बहुत खत्म हो चुका है। मेरे वालिद साहब का भी है ना कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत परेशान है हम। अल्लाह करीम आपके हाल पे रहम फरमाए, आफियत अता फरमाए। इस पे तावीज़ात तारिया वाले आपको मदनी फूल जो है वो अता फरमाएंगे। वक्त भी इख्तिताम पजीर है सिलसिले का। 8:55 पे हमें वक्त ख़त्म करना, सिलसिला ख़त्म करना होता है। कुछ फरमाइशें हैं, इनके भी कुछ अशार शामिल कर लें, फिर इंशाअल्लाह हम आखिरी मदनी फूलों की तरफ चलते हैं। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा
تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ جی ممتاز بھائی۔ اسلامی بھائی نے کال کی کہ بچہ بیمار ہے تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا سلامو 112 مرتبہ اپنے بچے کے اوپر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عزوجل شفا پائے گا۔ ایک اسلامی بھائی کال تھی کہ ان کے والد صاحب کے کندھے میں درد ہے، جی تو جس جگہ بھی درد ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر یا مغنیوں ایک بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ دم کریں، انشاءاللہ عزوجل جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ ساتھ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو برے خیالات آتے ہیں اور ان کا کاروبار نہیں چلتا، تو کاروبار کے لیے روحانی علاج ان کو پیش خدمت ہے کہ ہر نماز کے بعد یا حکمو 80 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، اور بری عادتوں اور وسوسوں سے نجات کے لیے یا حمیدو یہ رات کے وقت بالکل تنہا اندھیرے میں بیٹھ کر 93 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 41 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ وسوسوں اور بری عادتوں سے ان کو نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ جو ہمارے سلمان بھائی نے کہا کہ گھریلو ناچاکیاں جو ہو جاتی ہیں، گھر میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اور بدگمانیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، تو گھروں میں ناچاکیوں کے لیے جب بھی گھر میں آنا جانا ہو تو سلام کریں، سلام کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل اس سے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور روزی میں بھی برکت ہوگی، اور بدگمانیوں اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا باطینو پڑھیں، یا باطینو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ عزوجل یہ بری عادتیں بھی جائیں گی اور وسوسے جو آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بدگمانیوں سے بھی ان سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وقت بالکل اختتام پذیر حضور، تقریباً 2 منٹ باقی ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ سب سے بھی کلوزنگ ریمارکس لینے؟ آخر میں یہی عرض ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس سے متعلق تو بیان نہیں ہو سکتا، جی لہٰذا امیر اہل سنت کے بیانات بدگمانی سے متعلق ہیں، اسی طرح نگران شورا کے ہیں وہ سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتوبۃ المدینہ کا ایک بکلیٹ بھی ہے، رسالہ ہے، کتاب ہے، بدگمانی ہی اس کا نام ہے، اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی ساری اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی سے بچنے کے طریقے، اس کے علاج اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو لیں، مکتوبۃ المدینہ سے خریدیں، اگر یہ میسر نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو اس سے بھی بچنے کا انشاءاللہ عزوجل ذہن نصیب ہوگا۔ جی آپ صاحب۔ Remember, relationships are based upon honesty and trust. If there's distrust, if there's dishonesty, many a times it happens because of suspicion, because of ill thinking, then you won't have any sukoon, any happiness in your life. If you want that happiness, think good of others, make excuses and think good of others. If you have good intentions, inshallah ta'ala you will gain a reward as well. سبحان اللہ۔ سلسلے کا اختتام دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن باب الملا مشاورت کے ذمہ دار حاجی محمد امین اتاری حافظہ اللہ تعالی کہ جو مکتب میں نے مدنی پھول لکھا ہوا دیکھا،
اس پر کرتا ہوں وہ مدنی پھول کیا تھا؟ مدنی پھول یہ تھا کہ اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، آپ اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کریں گے۔ اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، آپ اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کریں گے۔ حسن ظن کا عادی بن کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی عمل سے بستا رہیں، مدنی قافلوں کے مسافر، مدنی نماز کے عامل بنیں۔ 19، 20، 21 ستمبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار، یہ جمعہ ہفتہ اتوار آ رہا ہے، اس میں بھی مدنی قافلے میں جا رہا ہوں۔ آپ سب ناظرین، حاضرین، ہمارے کیمرہ مین، MCR، PCR کو ایک دفعہ پھر دعوت ہے، یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں، بلکہ میرے ساتھ سفر کرنے، مجھے شرف عطا فرمائے، میرے ساتھ سفر کریں تو انشاءاللہ ان کی کچھ میں سیکھوں گا، کچھ یہ سیکھیں گے، اپنے مل جل کے سیکھتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ ایک انتہائی برے عمل کے ذریعے راتوں رات امیر و کبیر بننے کا شوق، یہ روش ہے ان کی جو رزق حلال سے جی چراتے ہیں۔ لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر خود تو کیا اپنے پورے گھرانے کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، قرضوں تلے دب جاتے ہیں، رشتے ناتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جیل کی سلاخیں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ مگر یہ لوگ اس روش سے باز کیوں نہیں آتے؟ لعنت کے اس نرغے سے باہر آنا کیا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ جس سے دور رہنے کا حکم قرآن پاک کی مبارک آیتوں میں وارد ہوا ہے۔ جوا معاشرے میں پھیلتی اس برائی کے تدارک کے لیے دیکھیے 15 ستمبر بروز پیر رات 9:05 پر سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے جوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی اس برے عمل سے لوگوں کو نکال لینے اور دور رہنے کی مثبت سوچ عطا فرمائیں گے۔ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہنوں کے لیے 41 روزہ رہائشی معلمہ کورس، پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں کے لیے 41 روز میں رہائشی سہولت کے ساتھ معلمہ تربیتی کورس کرنے کا نادر موقع انشاءاللہ عز و جل 11 اکتوبر 2014 سینہ عیسوی سے باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ دوران کورس پڑھائے جانے والی کتب مدنی قاعدہ، قرآن پاک، علم التجوید، اسلامی بہنوں کی نماز، کامیاب استاد کون، فیضان اسلام، سنتیں اور آداب۔